अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो में भांड बरादरी जो कि गुज़श्ता कई दिनों से सरापा एहतजाज है, उनसे इजहार यकजहती के लिए बना रहा हूँ। ये खबर सुन के बड़ा अफसोस हुआ कि एक बासर शख्स जिसका ताल्लुक सूबे के हुक्मरान जमात के सरबराह से है, उसने कितनी बेदर्दी से 5 लोगों को और एक पुलिस एहलकार को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यह खबर सुन के ना सिर्फ अफसोस हुआ बल्कि इससे ज़्यादा अफसोस ये हुआ कि ये लोग हलाक होने वाले के लवाहकीन और उनकी बरादरी लाशें लेके इस शदीद मौसम में कई दिन से धरना दे के बैठी है, लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है जिसमें किसी बासर ने कत्ल किया हो या किसी गरीब पर जुल्म व बर्बरियत की हो। इस तरह के कई वाक़यात माजी में भी हमने देखे हैं। शाहज़ेब कत्ल याद होगा आपको, उसका कातिल शाहरुख जतोई आज तक सज़ा से बचा हुआ है। जेल में बड़ी अयाशी की ज़िंदगी, बल्कि जेल में नहीं, कुछ दिनों पहले खबर आई कि वो अस्पताल के एक बड़े एग्जेक्टिव रूम में कई माह से ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके बाद नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ। उसका कातिल भी एक बासर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और रोज़ नई तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं कि वो केस को किस तरह ट्विस्ट कर रहे हैं अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए। 2 दिन पहले मियाँ चन्नू में एक वाक़या हुआ, मज़हब के नाम पर एक जहनी माजूर शख्स को कत्ल कर दिया गया, बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सियालकोट में एक श्रीलंकन को कत्ल कर दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि क्या ये लोग जो कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए, क्या ये आएंगे अपना केस लड़ने? ये आके अपना केस लड़ेंगे या इनके लवाहिकीन या बरादरी, जैसे बंडर बरादरी कई दिन से धरना दे के बैठी है, क्या वो इन जालिम और जाबिर हुक्मरानों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे? या वो इंसाफ वसूल कर पाएंगे?
نہیں، یہ ہمارا سب کا، ہر پاکستانی کا، سول سوسائٹی کا، ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں کام کر رہی ہیں ان کا، اس ملک میں ہر پیشے سے وابستہ لوگوں کا بلا تفریق، کسی سیاسی وابستگی کے، کسی مذہبی وابستگی کے، کسی علاقائی، لسانی یا کسی اور فرق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمارا سوسائٹی ایز اے ہول یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور ساتھ دیں ایسے مظلوموں کا، ان ظالم اور جابر حکمرانوں کا، جنہوں نے اس ملک میں ظلم و بربریت کی انتہا کر رکھی ہے، اور پھر یہ ان کو تحفظ حاصل ہے بااثر شخصیات کا، وہ بااثر شخصیات جو اس ملک پہ حکومت کر رہی ہیں، تو یہ اکیلے نہیں لڑ سکتے۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ان کا ساتھ دیں، اٹھ کھڑے ہوں، اپنی اپنی بساط کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے، کوئی اس کو کنڈیم کر سکتا ہے وہ کنڈیم کرے، جو اس کے خلاف لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو لڑ سکتا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو کے لڑے۔ آج یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہے، کل میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، کسی کے ساتھ اور کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس چیز کو روکنا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک خطرناک کھیل ہے، لیکن اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے، اور ہمیں ساتھ مل کر انا الحق کا نعرہ بلند کرنا چاہیے۔ نہیں تو ہماری نسلیں اسی طرح ان کی غلامی میں، ان کی ظلم و بربریت کا شکار ہوتی رہیں گی، ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہوں گی، قتل ہوتے رہیں گے اور قاتل بچتے رہیں گے۔ میں نے پہلی اینٹ رکھ دی ہے، آئیں میرا ساتھ دیں۔ جو لوگ میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں، جن کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے، وہ اس پلیٹ فارم سے اپنا کام کریں۔ جن کے پاس نہیں ہے اور وہ میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں، وہ مجھے ٹویٹر میں، یہ میرا اکاؤنٹ ہے جس سے میں یہ ویڈیو ڈال رہا ہوں، مجھے ڈائریکٹ میسج، جس کو ڈی ایم بولتے ہیں، اس میں اپنا کنٹیکٹ نمبر مجھے ڈی ایم کریں یا اپنے خیالات کا اظہار کریں، کامنٹس میں لکھیں اور اس ویڈیو کو پھیلائیں، اتنا پھیلائیں کہ یہ نہ صرف اس ملک کے حکمرانوں کے محفوظ محلوں میں پہنچے، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے۔ اور حکمرانوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ڈرو اس وقت سے، تم اپنے آپ کو سیکیورٹی کے حصار میں، سیکیورٹی کے قلعوں میں
رہ کے سمجھتے ہو کہ تم محفوظ ہو، لیکن ڈرو اس وقت سے جب اس قوم نے، یہ قوم کھڑی ہو گئی تو تمہارا گریبان ان کے ہاتھ میں ہوگا اور تمہاری لاشیں سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ ڈرو اس وقت سے، ہوش کے ناخن لو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دی ہے، اختیار دیا ہے، اس کا غلط استعمال مت کرو۔ ظالموں کو پکڑ کے قانون کے حوالے کرو تاکہ ان کو سزا دی جا سکے۔ اگر اس طرح نہیں کرو گے تو میں آج بتا رہا ہوں، یہ بات میری لکھ کے رکھ لیں کہ یہی سلسلہ چلتا رہا تو تم بھی محفوظ نہیں رہو گے، تمہارا گریبان بھی اس قوم کے ہاتھ آ جائے گا، تمہاری لاشیں بھی اسی طرح گھسیٹی جائیں گی۔ یاد نہیں ہے کرنل قذافی؟ یاد نہیں ہے؟ نہیں ہے یاد تو یاد کرا رہا ہوں۔ وہ بھی اپنے دور کا بہت بڑا فرعون تھا۔ تو لہذا آپ سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، حکومت دی ہے، حکومت کریں، اس کے نائب بنیں، نہ کہ اس زمین کے زمینی خدا بنیں۔ بہت شکریہ۔